السلام علیکم، کیسے ہیں؟ سب ٹھیک ہیں؟ امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ تو آج آپ کے سامنے دوبارہ ایک نئی سٹوری ہے۔ سٹوری ڈرونی ہے بھائی، سنیے گا انشاءاللہ تعالی۔ اچھی لگے تو شیئر کیجئے گا دوستوں میں، اور لائک کیجئے گا اگر اچھی لگے تو، اور کامنٹ کر کے بتائیے گا یہ کیسی لگی۔ تو سٹوری شروع کرتے ہیں۔ سٹوری کا مین میسیج یہ ہے جو میں نے آپ سے اصل شیئر کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کو، بچوں کو خاص طور پہ بڑوں کی باتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ بڑے جو بولتے ہیں وہ ہم لوگوں کی بہتری، ہمارے بھلائی کے لیے بولتے ہیں۔ ان کے لیے جو ہے ان کی بات کو مان لینا ہمارے لیے بہتر ہے، جو بڑے بولتے ہیں۔ تو اگر ہم بڑوں کی بات نہیں مانیں گے تو لہٰذا یہ ہے کہ ہمارے لیے مصیبتیں، ہمارے لیے پریشانیاں ہماری منتظر ہوں گی۔ تو آج کی سٹوری کا مقصد بھی یہی ہے، میں آپ کے سامنے یہ سٹوری لے کر آیا ہوں، آپ دیکھیے گا، سنیے گا انشاءاللہ۔ تو ہوا یہ کہ ایک سوسائٹی میں 4 دوست بھائیوں کی طرح رہا کرتے تھے چاروں کے چاروں بے روزگار۔ گارمنٹس فیکٹری ایک علاقے کی، اس کے ساتھ ایک بہت بڑی ٹیکسٹائل مل تھی۔ اس کمپنی میں ایک بھائی کو، ایک دوست کو جگہ ملی اور وہ وہاں پر کام میں لگا۔ ڈیلی ویجز کام تھا، ٹھیکیداری نظام جیسے بولتے ہیں وہ تھا۔ اب وہ وہاں پر جا کے لگا۔ اچھا، اس فیکٹری کے بالکل ساتھ ریلوے ٹریک تھا جو علیحدہ علیحدہ جگہوں پہ جایا کرتا تھا۔ وہ ایک دوست لگا، جب اس کو 2-4 دن گزرے تو باقی دوستوں نے کہا یار تو کام پہ لگ گیا ہے، جاب پہ لگ گیا ہے، تو ہمارے لیے بھی کچھ سوچ۔ کا ٹھیکیدار ہے، میں اس سے بات کرتا ہوں انشاءاللہ، پھر آپ کو میں بتاؤں گا۔ وہ کہتا ٹھیک ہے۔ اب وہ دوست انتظار کرتے ہیں اس کا، دوسرے دن ان کا بھی کام کا سلسلہ بن جاتا ہے، اب وہ بھی لگ جاتے ہیں کام پہ۔ اب ان کے اندر 2 دوست جو تھے وہ تھوڑے سمجھدار بھی تھے اور میچور بھی تھے، اور جو اس کے اندر 2 دوست جو تھے وہ نہایت سست تھے۔ سست جسے کہتے ہیں نا، ایک چونٹی کی چال چلنا، کام جو ہلکے ہلکے کرنا، اس طرح کے ان کا ایک سلسلہ تھا۔ اب وہ بڑا مقصد ہے کہ ان کی دوستی آپس میں، خیر کام پہ لگ گئے۔ شب بارات آ گئی۔ اب شب بارات تھی اگلے دن، چاند رات والے دن۔ ٹیکسٹائل میں یہ، اور اس میں گارمنٹس فیکٹری میں اور ٹیکسٹائلوں میں یہ سلسلہ ہوتا ہے کہ جو اسٹاف اگلے دن چھٹی کرنا چاہ رہا ہوتا ہے وہ دوسرے اسٹافوں کے لیے ایک چین بنا کے جاتا ہے، ایک چال بنا کے جاتا ہے کام کی، کہ جو دوسرے کام نہ رکے۔ تو اسی طرح سے ان لوگوں نے کیا، ان کا ٹھیکیداری نظام تھا۔ تو انہوں نے چاند رات کو، شب رات کی چاند رات کو، مال کو، مقصد ہے کہ وہ جو کپاس، روئی، جو بھی آپ کہتے ہیں، وہ جمع کرنا شروع کری۔ اس کا ایک اسٹاک لگانا ہوتا تھا کہ جو اگلے دن دوسرے اسٹاف کا کام نہ رکے۔ ان کو کام کرتے کرتے چاروں دوستوں کو کم از کم 11:30 کا ٹائم ہو گیا رات کا۔ خیر انہوں نے کام ختم کیا، اب یہ جانے لگے چاروں۔ تو اس نے 2 دوستوں نے کہا کہ یار ہم منہ ہاتھ وغیرہ دھو کر آتے، تم ہمارا باہر ویٹ کرنا۔ تو ٹھیک ہے۔ اب وہ 2 جا کے باہر کھڑے ہو جاتے ہیں، فیکٹری کے باہر۔ اب جب فیکٹری کے باہر یہ دونوں کھڑے ہوتے ہیں تو ان کو 20 منٹ یا 15 منٹ ان کو ہو جاتے ہیں کم از کم، ان دونوں کا انتظار کرتے کرتے۔ وہ دونوں سست نہیں آتے، لہٰذا وہ یہ تھک جاتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ پتہ نہیں نکل گئے ہیں ہم سے پہلے کسی اور گیٹ سے، کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا، پریشانی کا عالم، رات بھی زیادہ ہو گئی ہے، لہٰذا ہم چلتے ہیں۔ اب وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں، سوچتے سوچتے اتنے میں ایک دوست کہتا ہے، وہ کہتا ہے بھائی اب نہیں آتا یہ، چل نکلتے ہیں یہاں سے۔ وہ وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں دونوں۔ جو چوٹی کی چال چلنے والا ہے، میں آپ کو مقصد بتانے والا ہوں ہوا کیا۔ یہ ڈرونی سٹوری ہے، سنیے گا۔ اب وہ چلتے چلتے اس ریلوے ٹریک پہ آ جاتے ہیں۔ اب 2 راستے ہوتے ہیں ان کے گھر کی سائڈ کے۔ ان کی گھر کے سائڈ کے 2 راستے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ریلوے ٹریک سے جا کر قریب سوسائٹی پہ، وہ قریب ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے جو روڈ ٹو روڈ جا کر تھوڑا سا لانگ راستہ ہوتا ہے، لمبا راستہ ہوتا ہے، تو اس میں کافی ان کو پریشانی بھی ہوتی ہے جانے میں۔
اب رات ہو جاتی ہے، زیادہ کوئی سواری بھی نہیں ہوتی. اب یہ جانے لگتے ہیں تو ایک جو چھوٹا دوست ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے یار راستہ بھی طویل ہے یہ والا روڈ کا، ہم اس ریلوے ٹریک سے چلتے. بڑا دوست کہتا ہے نہیں، ہم یہاں سے نہیں چلتے، یہاں سے چلنا ہمارے لیے نقصان ہے. خیر وہ بڑا اس کی ضد پہ کچھ نہیں کر سکتا. خیر واپس وہ کہتا ہے صحیح ہے چل بھائی. اب وہ روانہ ہوتے ہیں اس جگہ سے. اب ٹریک پہ چلتے جا رہے ہیں، تھوڑا سا ایسا فاصلہ گزرا نا تو دیکھا ان کے پیچھے ایک شاپر ہینڈ بیگ تھیلی وہ پیچھے پیچھے چل رہی ہے ان کے. اب وہ دیکھتے ہیں، اب انہیں آواز آ رہی باقاعدہ، اب آواز ہے ان کے پیچھے ایک مسئلے تھیلی چلنے کی جیسے آواز ہوتی ہے نا، ایک کھرکھراہٹ سی ہوتی ہے، وہ انہیں محسوس ہو رہا ہے. اب وہ جب ہلکے ہوتے تھیلی ہلکی ہو جاتی، تھوڑا تیز ہوتے تھیلی تیز ہو جاتی. تو اس ٹائم ان کے پاس اس وقت ان کے اندر خوف کا عالم بڑھتا گیا. لہٰذا وہ ایک فیکٹری کے بیک پہ آئے، بالکل بیک پہ. تو وہ دیکھتے ہیں ان کے بالکل ساتھ سے وہ جو ایک دوست تھا، جو دو دوست تھے سست، ان میں سے ایک دوست ان کے پاس سے یوں گزرا ہے ہوا کی طرح اسی ریلوے ٹریک پہ ہی. اب یہ جیسے ان کے پاس سے یہ گزرا ہے نا، ان کا ڈر کا عالم اور زیادہ تیز ہو گیا اور بڑھ گیا کہ یار یہ ایک دم کیا ہوا ہے. اب وہ چھوٹا بڑے کی طرف دیکھتا ہے، بڑا چھوٹے کی طرف دیکھتا ہے، اور اس کو آوازیں مارنا شروع کرتے ہیں، آوازیں دے رہے ہوتے ہیں رک جاؤ رک جا. اس لڑکے کا نام نعیم ہوتا ہے. اسے نعیم کی آواز دے رہے ہو، نعیم رک جاؤ، نعیم رک جاؤ. وہ نعیم ہو تو رکے، وہ تو کوئی اور چیز تھی. لہٰذا اب یہ لوگ اس کے پیچھے جا رہے ہیں. آپ نے کبھی دیکھا ہوا کہ دریا یا مقصد ہے کہ کوئی ایسا پانی وغیرہ گزرنے کے لیے ریلوے ٹریک کے نیچے ایک چھوٹے چھوٹے سے خانے بنے ہوئے ہوتے ہیں جس سے پانی وغیرہ آسانی سے گزر جائے. اب اس جگہ پہ جب یہ پہنچے تو وہاں سے ان کے پاس ایک گراؤنڈ شروع ہوتا تھا بڑا، ان کی سوسائٹی سے پہلے. جب یہ اس جگہ پہ پہنچے تو یہ اس جگہ کو نیچے کی طرف جب انہوں نے کراس کیا اور نیچے جب اترنے لگے یہ لوگ اس ٹریک سے نیچے میدان کی طرف، تو وہاں کچھ پانی جمع ہوا تھا. تو یہ ایک دم دیکھتے ہیں کہ اس پانی کے اندر ایسا لگا جیسے بلاسٹ ہو گیا ہو، جیسے بم پھٹا ہو. تو جب انہوں نے یہ دیکھا دونوں دوستوں نے کہ یہ ہوا ہے، تب ایک دوست نے دوسرے دوست کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا، اور وہ اس طرح سے پریشان اور اس طرح سے ڈر ان کے دل میں. لیکن پاک پروردگار کہتے ہیں نا کہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طریقے سے کسی وسیلے سے اور اللہ کے کلام سے وہ ہمیں بچا رہا ہے اور بچاتا ہے. الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، احسان ہے مالک کا. تو اس بڑے والے دوست کے گلے میں کسی نقش کا لکھا ہوا تعویذ تھا، جیسے کہ ایت الکرسی کا، ناد علی کا اور نقش جو خاص نقش ہوتے ہیں وہ اس کے گلے میں ڈلا ہوا تھا. اس نے اس کا جب ہاتھ پکڑا تو اس ٹائم اسے ایسا کچھ محسوس ہوا کہ میں تھوڑا بہت سکون میں آ گیا، راحت میں آ گیا. اب وہ کہتا ہے چھوٹے چپلیں اپنے ہاتھوں میں اٹھاؤ اور یہاں سے جتنی تیز بھاگ سکتے ہو نا اتنی تیز یہاں سے بھاگو، ہم لوگ بہت مصیبت میں پھنس گئے ہیں، میں نے تجھے کہا تھا نا کہ یہاں سے نہ چل. لہٰذا وہ وہاں سے انہوں نے جب بھاگنا شروع کرا تو اس ریلوے ٹریک کی طرف سے ان دونوں کے ناموں سے آوازیں آنا شروع ہوئیں، اے فلانے رک جاؤ، اے فلانے رک جاؤ. انہوں نے بڑے دوست نے چھوٹے دوست کو کہا کہ دیکھو پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، تم جتنی تیز ہو سکتا ہے نا بھاگو یہاں سے. بھاگتے جا رہے ہیں. کچھ فاصلے پہ دیکھا کہ وہی نعیم جو ان کے ساتھ سے گزرا تھا وہ ایک سامنے بیٹھا ہوا ہے. اچھا جیسے ہی اس نے ان کو دیکھا کہ یہ دونوں بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں، وہ ان کو دیکھ کے دور بھاگ رہا ہے. وہ اصل میں یہ تھا کہ وہ اس تعویذ کا اثر تھا کہ جو ان کے گلے میں تعویذ تھا وہ چیز ان کے قریب نہیں آ پا رہی تھی. تو اللہ کے کلام میں اتنی طاقت. اب وہ
بھاگتے جاتے ہیں. ان کو دور دراز ایک جگہ پہ ایسا محسوس ہوا کہ کوئی جیسے لائٹ جلا رہا ہے، یعنی کہ آگ جلا رہا ہے. وہ دور سے محسوس ہوا کہ جیسے کوئی سگریٹ پی رہا ہے. تو ان کے دماغ میں خیال آیا، ان نے کہا یار کچھ بھی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ جہاں پر دور دراز کہیں نہ کہیں کوئی سگریٹ پی رہا ہے اور یہ چیزیں آگ سے بھاگتی ہیں، ڈرتی ہیں، لہٰذا ہم نے جلد سے جلد ان کے پاس پہنچنا ہے جو بھی ہے. وہ بھاگتے وہاں ان کے قریب پہنچے تو وہاں جا کر بے ہوش ہو گئے، گر گئے. انہیں اٹھا کر اب جس وقت وہ گھر پہنچے تو دیکھا کہ ان کے والدین بیٹھے ہوئے. خیر وہ اپنے اپنے گھر چلے گئے. دونوں بخار کی حالت میں رہے. 2 دن تک بخار رہا. تیسرے دن ہوش میں آئے. جب ہوش میں آئے تو والدین کو سارا قصہ بتایا کہ ہمیں، تو والدین نے ان کو ڈانٹا کہ تم اس راستے سے کیوں آئے اس وقت رات کو. تو چھوٹے دوست نے کہا کہ واقعی مجھے بڑے بھائی روک رہے تھے اور میں نے ان کی بات نہیں مانی، لہٰذا اس کی وجہ سے ہم اس مصیبت میں گھرے. اب وہ دونوں دوست اٹھے. اب انہوں نے جا کے سب سے پہلے اس نعیم کو پکڑا. اس کو جا کے کہا بھائی یار تو ہمارے ساتھ سے گزرا ہے اور ہم تجھے آوازیں دے رہے ہیں تو رک نہیں رہا، آخر وجہ کیا تھی؟ اس نے کہا بھائی ہم نے 12 سے 12:30 بجے تک باہر فیکٹری کے کھڑے ہو کے تمہارا انتظار کیا ہے، تم نہیں آئے. کہتا ہے یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، میں بھی، نعیم بھی، اور اس کے ساتھ اس کا دوست تھا سلیم وہ بھی. اب ہم جب تم نہیں آئے ہم لوگ بھی چل پڑے، پھر پیدل ہم لوگ بھی آئے. تقریباً 1 بج گیا ہم لوگوں کو، گھر پہنچتے تم کہاں تھے؟ وہ کہتا ہے ہم لوگ ریلوے ٹریک سے ہوتے ہم لوگ یہاں گھر پہ آئے اور ہمارے ساتھ تو یہ قصہ ہوا ہے اور تجھے ہم نے اپنے ساتھ سے گزرتا ہوا دیکھا ہے. وہ کہتا ہے نہیں کر یار، نہیں ڈرا. وہ کہتا ہے ڈرانے والی بات نہیں ہے، ہمارے ساتھ تو یہ گیم ہوئی ہے. آئندہ کے بعد کبھی اس راستے سے نہیں آنا اور آئندہ کے بعد اپنے بڑوں کی بات کو کبھی بھی نہیں جھٹلانا. تو آپ لوگوں کو یہ میسیج دینا تھا. آپ لوگ اپنے سیکھنے کی ہوتی ہے، ہم لوگ سیکھتے ہیں. یہ دنیا سیکھنے کی ہے، دنیا سیکھنے کے لیے اور اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ہم لوگ اس دنیا میں آئے. پاک پروردگار آپ سب کو خوش رکھے. السلام علیکم.